آج فیملی ویلاگز بنا رہی ہیں، ان کی اولادیں ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کے اوپر ناچ بھی رہی ہیں، گا بھی رہی ہیں اور اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں۔ یہ نسل جب نانا نانی دادا دادی بنے گی تو ان کی نسلوں کا کیا بنے گا؟ آج بھی ایک ماں کا تڑپتا ہوا میسج آیا، ہماری عورتوں کے نام کیا ہیں؟ فاطمہ، زینب، خنسا، عاتقہ، عائشہ، مریم، اتنے پاکیزہ نام ہیں ہماری بچیوں کے۔ اگر قیامت کے دن ان عورتوں کے، جن مبارک عورتوں کے نام پر ہم نے اپنے نام رکھے ہوئے عورتوں کے، بچیوں کے، انہوں نے اگر مقدمہ کر دیا یا تو ہماری پاک دامنی اور ہمارے طور طریقے اپناتے ہی ہمارا نام نہ رکھتے، ہمارے نام رکھ کر تم نے یہ کون سے کرتوت کی، یہ کیا کام کیا؟ اگر انہوں نے یہ والا معاملہ کر دیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہاں، ایک وہ نکاح ہوتی ہے غلطی سے پڑ گئی فوراً ہٹا لی، اس کو تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ جو غلطی سے پڑے اور فوراً ہٹا لی جائے وہ پہلی نظر معاف ہے، ایسے نہیں کہ پہلی نظر ہی ارادتاً اتنی لمبی ڈال دو کہ ایکس رے ہو جائے پورا، وہ تو شریعت کا مذاق اڑانا ہے، جیسے وہ یوم السبت والوں نے اڑایا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو عورت ایسی خوشبو لگائے جو پھیلنے والی ہو، جو اوروں کو بھی جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت ایسی ویسی ہے۔ اب ایسی ویسی کو آپ خود سمجھ لیجیے۔ بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز کی چیزیں ایسی مارکیٹ میں کھلی دستیاب ہیں۔ پاکستان میں کوئی حلال فوڈ اتھارٹی ایسی نہیں ہے جو ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہی ہو، جو شریعت کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہو، کوئی بھی نہیں ہے۔ کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ انسان کہتا ہے نا میں کیسے بچوں گناہوں سے؟ میں نہیں بچ سکتا۔ بات یہ ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، بچنا نہیں چاہتے۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو طریقہ موجود۔ اب سوچو قبر کو، سوچو ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو، سوچو قبر کے آگ کو اور عذاب کو، اور قبر کے اندر سانپ کو اور وہاں کی کیڑے مکوڑوں کو سوچو۔ اگر یہ روز کوئی بندہ 25 مرتبہ سوچ لے، ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سوچ لے، تو رونگٹے کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ گناہ چھوٹیں گے کہ نہیں چھوٹیں گے؟ دین اسلام اور تمام اسلامی شریعتیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام شریعتوں کا مزاج حیا کا اور پاک دامنی کا رہا ہے۔ اللہ رب العزت حیا والے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب نبی علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام حیا والے، اور جنت اللہ رب العزت نے حیا والوں کے لیے بنائی ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جنت جب حیا والوں کے لیے بنی ہے تو بے حیاؤں کا جوڑ وہاں کیسے بنے گا؟ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند کیوں کر لگے گا؟ تو اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے حیا اور پاک دامنی کے موضوع کو، مضمون کو بار 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 بیان کرنے کی، بار بار سننے کی۔ اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، حیران ہوتا ہوں کہ اللہ بنے گا کیا؟ آج ہم جتنے بھی لوگ موجود ہیں نا معاشرے میں، جن کی عمر 35-40 سال ہے، ان سب سے پوچھیں بھئی آپ کے نانا نانی دادا دادی کیسے تھے؟ سب کہیں گے پردہ کرتے تھے، نیک تھے، تقریباً یہی جملہ ملے گا۔ یہاں بھی اگر پوچھ لیں تو یہی بات ملے گی۔ تو جن کے نانا نانی اور دادا دادی نیک تھے، ان کی اولادیں آج فیملی ویلاگز بنا رہی ہیں، ان کی اولادیں ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کے اوپر ناچ بھی رہی ہیں، گا بھی رہی ہیں اور اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں۔ یہ نسل جب نانا نانی دادا دادی بنے گی تو ان کی نسلوں کا کیا بنے گا؟ جن کی نسلیں اوپر پاک دامن ہیں، باحیا ہیں، خوف خدا والی ہیں، یہ جب اس پوزیشن پر آئیں گی تو ان کی نسلوں کا کیا بنے گا؟ تو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے پاک دامنی کے اوپر بار بار غور و فکر کرنے کی، ذکر کرتے رہنے کی، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ آج بھی ایک ماں کا تڑپتا ہوا میسج آیا کہ جی میری چھوٹی بچی تھی 5-7 سال کی، کہ اب ارد گرد جتنی فیملی میں لوگ ہیں، بچیاں ہیں، سب کے پاس اپنی اپنی جو ہے وہ اسکرین موجود ہیں، کسی کے بعد لیپ ٹاپ ہے، یا 5 سال کی بچی کے بعد تو لیپ ٹاپ نہیں ہوگا، لیکن کوئی نہ کوئی اسکرین کی ڈیوائس سب کے پاس موجود ہے کسی نہ کسی انداز میں۔ اب وہ کہہ رہی ہے کہ میری بچی ہے، میں بچانا چاہتی ہوں، کیسے بچاؤں؟ کب تک اس کو روکوں؟ کیا اسکول نہ بھیجوں؟ کیا خاندان میں نہ بھیجوں؟ کیا کروں؟ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔
جو لوگ اپنی اولاد کو بچانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی مسئلہ، اور جو بچانا نہیں چاہ رہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، مسئلہ تو ان کے لیے بھی ہے۔ اب مجھے کسی نے بتایا فیملی ویلاگز بن رہے ہیں، اس میں اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، اپنی ماؤں کو، عورتوں کو، گھر والی خواتین کو باقاعدہ اسکرین پہ لا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ہر قسم کی بے حیائی چل رہی ہے۔ تو چھوٹی بچیاں جو دیکھ رہی ہیں، اس نسل سے کیا لینا ہے ہم نے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ یہ حیا اور پاک دامنی ہو؟ ہماری عورتوں کے نام کیا ہیں؟ فاطمہ، زینب، خنسا، عاتقہ، عائشہ، مریم، اتنے پاکیزہ نام ہیں ہماری بچیوں کے۔ اگر قیامت کے دن ان عورتوں کے، جن مبارک عورتوں کے نام پر ہم نے اپنے نام رکھے ہوئے عورتوں کے، بچیوں کے، انہوں نے اگر مقدمہ کر دیا، یا تو ہماری پاک دامنی اور ہمارے طور طریقے اپناتے ہی ہمارا نام نہ رکھتے، ہمارے نام رکھ کر تم نے یہ کون سے کرتوت کی، یہ کیا کام کیا؟ اگر انہوں نے یہ والا معاملہ کر دیا تو ہم کدھر جائیں گے کہ ہمارے نام ہی کا لحاظ رکھ لیتے؟ تو اس وقت بہت ضرورت ہے پاک دامنی کو سننے سمجھنے کی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ، جیسے چند دن پہلے، کافی دن ہو گئے، تو کسی خاتون نے اپنی بچی کے بارے میں رشتے کا کہا کہ جی دعا کرے رشتہ بھی ہو جائے، آپ کے پاس کوئی ہو تو رشتہ آپ بتائیے گا۔ تو میری بچی بڑی نیک اور بہت زیادہ خیال کرنے والی، کیا ہے جی، گھر سے باہر نکلتی ہے تو دوپٹہ سر پہ لے لیتی ہے۔ اس کو انہوں نے کہا جی بہت نیک اور پردہ دار، پردے کا معیار ہی ختم ہو گیا کہ میری بچی جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہے، یہ معیار بن گیا۔ یعنی گراوٹ کے زمانے میں اس کو معیار سمجھا جا رہا ہے۔ کیوں کہ باقی تو سر پہ دوپٹہ بھی نہیں لے رہی۔ اگر ہم نے حیا اور پاک دامنی کا معیار سمجھنا ہے نا، تو اس کو پوری زمین کے اوپر کوئی پریکٹیکل مثال باقاعدہ کسی ماحول میں نظر نہیں آتی، اکا دکا ہوں گی اور ہیں الحمدللہ، لیکن پریکٹیکلی کہیں اوورال نظر نہیں آتی۔ تو صحابہ کرام، صحابیہ کرام کا جو زمانہ ہے اس پہ جانا ہوگا۔ ایک صحابیہ تھی حضرت ام خلاد انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا، گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک ان کو اطلاع ملی کہ بیٹا شہید ہو گیا۔ اتنی بڑی اطلاع کسی کو اچانک ملے، اور عورت ہو اور ماں ہو، تو ایک دم کیا کیفیت ہو جاتی انسان محسوس کرے۔ اب وہ گھر سے باہر نکلی کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس جاؤں، ویریفائی کروں کہ یہ جو خبر ہے ٹھیک ہے کہ نہیں۔ وہ باہر آئیں، نبی علیہ السلام کے پاس پہنچی، اور صحابہ کرام موجود تھے، نبی علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ کیا میرا بیٹا شہید ہو گیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر ملیں گے۔ اور اس وقت ایک اور صحابی جو اس مجلس میں موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا اتنی ایمرجنسی میں، ہنگامی صورتحال میں گھر سے نکلی ہیں، لیکن ان کا پردہ انتہائی مکمل، اور اتنا مکمل اور کامل پردے کے ساتھ یہ باہر آئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے کہ یہ عورت اتنی ایمرجنسی میں باہر آئی اور اس کا اتنا پردہ ابھی بھی ہے۔ تو انہوں نے ایک بہترین آب زر سے لکھنے کے قابل ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگی میری اولاد شہید ہوئی ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی۔ میرا بیٹا فوت ہوا ہے، شہید ہوا ہے، میری حیا تو فوت نہیں ہوئی، وہ تو بھی ہے الحمدللہ۔ اب ہم میں سے بہت سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر حیا ہے، بے حیات۔ اچھا، بڑے سے بڑے بے حیا کو اگر کہہ دو نا تم بے حیا ہو، وہ ناراض ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی 1 منٹ سے پہلے۔ کوئی پرلے درجے کا بھی بے حیا ہو نا، کوئی دیوس کیسے کہتے ہیں جس کی عورتوں کے پاس غیر مرد ہیں، پرواہ کوئی نہ ہو، لیکن وہ یہ سننا پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھے بے حیا کہہ دے۔ یعنی الحمدللہ ہم بے حیائی کو برا سمجھتے ہیں، کسی بھی وجہ سے ہو رہی ہے ہم سے سرزد، وجہ کوئی بھی ہو، یوٹیوب پہ پیسہ کمانا ہو یا کوئی بھی وجہ ہو۔ ابھی جو فیملی ویلاگز بن رہی ہیں جس میں بے حیائی مزید نسلوں کے اندر اتر رہی ہے، اصل تو پیچھے زیادہ پیسہ کمانا ہے۔ تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حیا والے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عورت نے کہا جی میری بچی جب گھر سے نکلتی ہے تو دوپٹہ سر پہ رکھ لیتی ہے، تو یہ بہت بڑی انہوں نے اس کی پردے کی دلیل بیان کی، یعنی گراوٹ اور زوال کے زمانے میں یہ مثال انہوں نے بنائی۔ تو آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حیا کسے کہتے ہیں اور حیا کیا ہے، اور کس کی روشنی میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی، آپ کی حدیث کی روشنی میں۔ حیا کا حقیقی معیار کیا ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہوگا؟ تو اب سنیے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ میں بیٹھے ہیں، آقا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو سامنے کون لوگ موجود تھے؟ تمام باحیا صحابہ کرام موجود تھے۔ کہنے لگے قلنا، ہم نے کہا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انا لنستحی والحمد للہ، یا رسول اللہ ہم تو بہت حیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، الحمدللہ ہم تو بڑے حیا والے ہیں۔ اور واقعی وہ حیا والے تھے، ان کو یہ بات، یہ کلیم ان کا بالکل ان کو سوٹ کرتا تھا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک آنے کے لیے ایک سٹینڈرڈ متعین کرنا تھا میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے کہ سٹینڈرڈ کیا ہے، تو بھی نبی علیہ السلام نے ان کو کھول کے بتایا۔ مخاطب اولین وہ ہیں، لیکن ہم جو ہے نا وہ تو سارے کے سارے انہی کوالٹیز کے حامل تھے۔ اور انہوں نے کہا الحمدللہ، نبی علیہ السلام کے صحبت یافتہ تھے صحابہ کرام، حیا والے تھے، انہوں نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے ہم تک اس پیغام کو کھولنے کے لیے ان سے جو باتیں کہیں وہ کیا تھیں؟ قال، فرمایا نبی علیہ السلام نے لیس ذلک ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء، نہیں یوں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا یہ ہے کہ اس سے ایسے حیا کرو جیسے کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے آگے چند باتیں ارشاد فرمائیں کہ حیا کرنے کا حق کیا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو باحیا سمجھتا ہے، تو ان چیزوں کے اندر تولے کہ اس کے اندر حیا کا پیمانہ کتنا ہے۔ تو ابھی تو نبی علیہ السلام نے بنیادی بات فرمائی کہ حیا اتنی جو حق ہے رب العزت کا، اب اس کی تفصیل کیا ہے نبی علیہ السلام نے اس میں پہلی بات ارشاد فرمائی، اس کو کھولا، فرمایا ان تحفظ الرأس وما وعا، کہ تو اپنے سر کی حفاظت کر اور جو چیزیں سر کے ارد گرد ہیں ان کی، اپنے سر کی حفاظت کرنا حیا میں ہے، اور سر کے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرنا حیا میں ہے۔ اب سر کے ارد گرد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو دماغ کے اندر سوچ، فکر حیا والی ہو۔ فکر کی گندگی، جب انسان کی روح بیمار ہوتی ہے نا تو فکر بیمار ہو جاتی ہے، پھر شیطانی، شہوانی، نفسانی خیالات ہی جان نہیں چھوڑتے، 24 گھنٹے نماز میں بھی برے خیالات آ رہے ہوتے۔ تو پہلی بات کیا بتائی؟ سر اور اس کے ارد گرد جتنی چیزیں۔ اب سر کے ارد گرد کیا ہے؟ ہمارا دماغ، ہماری سوچ، آنکھیں، ناک، کان، زبان، ان ساری چیزوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے وضاحت بتائی۔ اب اس کو ہم غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات سوچ کی حفاظت، کہ ہمارے سوچ میں بے حیائی کے خیالات نہ ہوں، اس لائن کی ساری چیزیں، اور ہماری سوچ میں کسی کے لیے برے جذبات نہ ہوں، کسی کے مال کے بارے میں، عزت کے بارے میں، کسی بھی انداز سے ہماری سوچ ہر لحاظ سے پاکیزہ ہو، نہ دوسرے کے مال کی طرف بری سوچ ہو اور نہ دوسرے کے جمال کی طرف برا خیال ہو۔ پھر بات بنتی ہے، قرآن مجید نے فرمایا، قرآن مجید کے اندر اس کو اللہ رب العزت نے بتا دیا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم۔ اب محبوب آپ غیروں کے مال سے بھی اپنی نگاہ کو، اپنی سوچ کو، اپنے دماغ کو ہٹا لیجئے۔ تو صرف یہ نہیں کہ برے خیالات عورتوں سے متعلق، شہوت سے متعلق، ہر قسم کے برے خیالات سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ آج کل کفر کی جتنی سرگرمیاں ہیں، جتنے کام ہیں، ان سب کے اندر بے حیائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ آج کسی نے ایک اور بات بتائی، اب کیونکہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ بیٹھ ہیں، پھر اپنے حالات بتاتے ہیں، تو عجیب عجیب صورتحال بچوں کی آ گئی ہے۔ اب یہ بچہ ماشاءاللہ 4 سال کا ہوگا، کتنا 3 سال کا ماشاءاللہ، تو ان کا 5 سال کا بچہ تھا، ان کا جی وہ 5 سال کے بچوں کی ایسی ایسی گیمیں آ گئی ہیں کہ اس گیم کے اندر چیٹنگ ہے۔ 5 سال کا بچہ جو گیم کھیل رہا ہے اس گیم کے اندر چیٹنگ ہے۔ 5 سال کے بچے بچیاں آپس میں جب گیم کھیل رہے ہیں اور اس میں چیٹنگ کرنی ہے، وہ کہاں ان کو کوئی روکنے والا، کوئی خیال کرنے والا، اور کفر ہی تو ان کی تربیت کر رہا ہے۔ آج کل ہماری اولاد کی تربیت کون کر رہا ہے؟ نہ ماں نہ باپ، انٹرنیٹ تربیت کر رہا ہے، ٹوٹل تربیت انٹرنیٹ کر رہا ہے۔
کہ سارا کچھ ان کے پاس موجود ہے، تو انہوں نے تو پوری کوشش کی ہوئی ہے کہ ہر جگہ سے جہاں جہاں سے بے حیائی داخل ہو سکتی ہے کرو، اور ان کے اپنے معاشرے میں بھی ہے، ہمیں اس کے آگے بند باندھنے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، ہند کے شاعر وہ صورت گر وہ افسانہ نویس، ہند کے شاعر وہ صورت گر وہ افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ کہ ہر طرف یہی چیز۔ بدنیتی سے بچنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کے اندر شامل ہے، بدنیتی سے بچنا۔ اور بدنیتی کے نقصانات کتنے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا ہمارے بچپن کا جب ہمارے اسکول کالج کی نصاب میں کوئی اچھی باتیں بھی کچھ ہوتی تھیں، اب وہ الحمدللہ ہم نے ساری نکال دی، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی اچھی بات کی۔ اب ہمارے پاس کافروں کی مثالیں ہیں جی۔ تو اللہ کرے واپس صحیح چیزیں آ جائیں۔ تو اس زمانے میں اردو کی کتاب میں ایک واقعہ ہوتا تھا، ایک بادشاہ کا، نوشیروان اس کا نام تھا۔ وہ ایک مرتبہ کہیں اپنے قافلے کے ساتھ، لشکر کے ساتھ جا رہا تھا، تو قافلے سے اکیلا بھٹک گیا اور ایک راستے پہ چل پڑا، تو آگے ایک باغ میں پہنچا۔ پیاس شدید تھی، تھکا ہوا بھی تھا، تو وہاں باغ میں گیا تو باغ کے مالک نے جب اس کو دیکھا تو اس کے گھوڑے سے، اس کی شان و شوکت سے، لباس سے، ایک انداز سے سمجھ گیا کہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ یہ تو نہیں پتہ لگ سکا اس کو کہ بادشاہ ہے کہ کون، لیکن اتنا اندازہ ہو گیا گیٹ اپ سے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، امیر آدمی ہے، کوئی خاص آدمی ہے۔ تو انار کا باغ تھا۔ اس نے کہا مجھے پیاس لگی ہے جناب، بسم اللہ ابھی آتا ہے پانی، ابھی کچھ لے کر آتے ہیں۔ وہ اندر گیا تو باغ میں سے ایک انار نکالا اور اس کو نچوڑا، تو ایک ہی انار سے پورا گلاس بھر گیا۔ اب بادشاہ اس دوران غور کر رہا تھا کہ یہ اتنی ویرانے کے اندر، ایسی جگہ کے اندر جنگل ہے، یعنی کہ لوگوں سے، عام لوگوں کی پہنچ سے دور، مجھے بھی نہیں پتا اس کا، اور کتنا خوبصورت باغ ہے اس جنگل کے اندر، اس جگہ کے اندر یہ اتنا خوبصورت باغ ہے جو کسی کو نہیں پتا، ہمیں بھی نہیں پتا۔ اتنے میں جب اس نے نچوڑا تو ایک انار سے جناب پورا گلاس بھر گیا۔ جب وہ پیا تو انتہائی لذیذ اور شیریں، مزہ آ گیا اس کو۔ اب اس نے کہا ایک اور لے کر آؤ، اور دوبارہ لینے چلا گیا۔ ابھی وہ لینے گیا ہوا تو یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی باغ اتنا شاندار، پھل اتنا شاندار، اور ذائقہ اتنا اچھا، اور ساری چیزیں، اس پہ تو یقیناً ٹیکس ہونا چاہیے، یہ ایسی ٹیکس فری چل رہا ہے۔ اس طرح کی چیزیں سوچ رہا تھا۔ اتنے میں جب دوبارہ گلاس بھر کے لایا نا تو ایک تھوڑا سا وقت زیادہ لگا پہلے سے۔ میں کہا پہلے تو جلدی آ گیا، اب دیر سے آیا۔ میں کہا جناب پہلے ایک نچوڑا تھا بھر گیا، اب 3 نچوڑے ہیں تو اتنا ہی بھرا ہے۔ اب اس نے پیا تو ذائقہ وہ نہیں۔ میں کہا کسی اور درخت سے لاؤ، نہیں درخت بھی وہی ہے۔ میں کہا پھر یہ کیا ماجرا ہے، پہلے ایک نچوڑا، ذائقہ بھی زیادہ، تعداد بھی پوری، ایک سے گلاس بھر گیا، اب 3 سے بھرا ہے اور ذائقہ بھی وہ نہیں ہے، کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا جی سارا کچھ تو وہی ہے، میرا باغ بھی وہی ہے، میں بھی وہی ہوں، درخت بھی وہی ہے، ٹوٹل انوائرمنٹ وہی ہے، لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا۔ تو جو جتنے درجے کا ہوتا ہے نا، اس کی نیت کا نیچے تک اثر آتا ہے۔ اگر بادشاہوں کی، صدر، وزیر اعظم اور اس طرح بڑے لوگوں کی نیت میں فطور ہوگا تو نیچے تک اس کا اثر آئے گا۔ اور جہاں ہر گھر میں کوئی بدنیت موجود ہوگا، اور خاندان میں کوئی بدنیت موجود ہوگا، تو لازمی بات ہے ہر ادارے میں جب بدنیت موجود ہوگا تو اس کے اثرات آئیں گے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سر کی حفاظت، اور جو کچھ سر کے ارد گرد ہے اس کی حفاظت۔ تو پہلی چیز تو سوچ، دوسری چیز ہماری نگاہیں، نگاہوں کی حفاظت۔ نگاہوں کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ نور کے اندر مردوں کو الگ آیت میں حکم، عورتوں کو الگ آیت میں حکم، ایک ہی حکم۔ دونوں آیتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ جب تمہارے سامنے نامحرم آ جائے نگاہیں جھکا دو۔ جب نامحرم سامنے آ جائے نگاہیں جھکا دو۔ اب واقعی آنکھوں کے سامنے آ جائے، اسکرین میں سامنے آ جائے، کسی فنکشن میں سامنے آ جائے، سڑک بازار، کسی مال میں، باغ میں سامنے آ جائے، جہاں بھی نامحرم سامنے آ جائے، حکم کیا ہے؟ نگاہیں جھکا دو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ یہ بہت توجہ کی بات سے سن لیجئے، حدیث کے اندر اس میں ایک بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ
غیر محرم سے اپنی نگاہوں کو جھکا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں لذت عطا فرما دے گا۔ جو غیر محرم سے نگاہوں کو جھکائے گا، اللہ رب العزت عبادت میں لذت عطا فرمائیں گے، ڈائریکٹ ڈیلنگ ہے۔ آج کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا، مراقبہ کرتے ہیں توجہ نہیں ہوتی، تلاوت کرتے ہیں حلاوت نہیں آتی، ذکر کرتے ہیں تو اس کی لذت نہیں آتی، کلمہ پڑھتے ہیں اس کا سرور نہیں آتا۔ کیسے آئے گا جب نگاہوں کی حفاظت نہیں ہے؟ تو عبادت کے اندر روح کہاں سے آئے گی؟ نگاہوں کی حفاظت سے۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ آدمی کے پاس غیر محرم کے دیکھنے کا موقع ہو، سامنے ہے اسکرین پہ، وہ نگاہوں کو جھکا لے، ہر جھکنے والی نگاہ کے بدلے یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے، ہر جھکنے والی نگاہ کے بدلے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ تو یہ موقع تو آج ہمارے لیے، ہمارے بڑوں کے پاس ایسا موقع نہیں تھا، ہر طرف پردہ ہوتا تھا، نکلتے تھے تو پردہ، عورتیں گھر سے نکلتی نہیں تھیں، آج عورت بھی گھر سے باہر اور بے پردہ۔ تو کتنا آسان ہے اس وقت، کتنا زیادہ موقع ہے کہ انسان نامحرم سامنے آ جائے، نگاہیں جھکائے، ہر جھکنے والی نگاہ کے بدلے میں اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائیں گے اور اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اب ہم یہ سوچیں، ہم قیامت کے دن اللہ کا دیدار چاہتے ہیں یا غیر محرموں کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ ہمارے پاس ہے۔ اور آج کے زمانے میں، آج کے ماحول میں، انہی دنوں میں الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو کالج یونیورسٹی بھی جاتے ہیں، جو مارکیٹ بھی جاتے ہیں، امپورٹ بھی کرتے ہیں، دوسرے ممالک کا سفر بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان کا فیڈ بیک یہ ہے کہ 6 مہینے تک کسی غیر محرم پہ نظر نہیں پڑتی۔ ایک دو نہیں ہے، کئی ہیں الحمدللہ۔ ہاں، ایک وہ نگاہ ہوتی ہے غلطی سے پڑ گئی، فوراً ہٹا لی، اس کو تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ جو غلطی سے پڑے اور فوراً ہٹا لی جائے، وہ پہلی نظر معاف ہے۔ ایسے نہیں کہ پہلی نظر ہی ارادتاً اتنی لمبی ڈال دو کہ ایکس رے ہو جائے پورا، وہ تو شریعت کا مذاق اڑانا ہے، جیسے وہ یوم السبت والوں نے اڑایا تھا۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے سماعت کی حفاظت، کانوں کی حفاظت۔ کن چیزوں سے؟ میوزک سے بچنا ہے، غیبت نہیں سننی، گانا نہیں سننا، فضول کی گفتگو، لا یعنی اور غیر ضروری مذاق یہ نہیں سننا۔ ان چیزوں سے اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے، حیا کرنے کے حق میں ہے یہ باتیں۔ موسیقی کے بارے میں 2+2 یہ بات سمجھ لیجئے۔ ہماری آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا حرف غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح بارش کے برسنے سے زمین کے اندر کھیتی اگاتی ہے، اسی طرح موسیقی کے سننے سے انسان کے اندر زنا کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اب ہمارے 2، 5، 10 سال کے بچے بچیاں یہ میوزک سن رہے ہوں تو حدیث کو سامنے رکھیں، کیا ان کے اندر بے حیائی پیدا نہیں ہوگی؟ ان کے اندر زنا کا خیال پیدا نہیں ہوگا؟ اگر کوئی کہے نہیں ہوگا تو ایسے پاگل کا کیا علاج ہے؟ تو بیوقوفی کی بات اللہ کا بندہ کرے گا، کوئی ایسا کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے بتا دیا۔ اب جب گھر گھر میں میوزک ہوگا اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی، اب اگر اولاد آپس میں زنا نہ کرے اور بڑے والے بھی آپس میں خرابیاں نہ کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ چوتھی چیز دماغ یعنی کہ سر اور اس کے ارد گرد کے اندر حفاظت میں چوتھی چیز ہماری ناک۔ ناک کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ غیر محرم کے جسم سے آنے والی خوشبو انسان نہ سونگے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ غیر محرم کے جسم سے آنے والی خوشبو کو سونگنے سے بہتر ہے مردار کی خوشبو کو سونگ لوں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو عورت ایسی خوشبو لگائے جو پھیلنے والی ہو، جو اوروں کو بھی جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت ایسی ویسی ہے۔ اب ایسی ویسی کو آپ خود سمجھ لیجئے۔ عورتیں خوشبو نہ لگائیں لیکن پھیلنے والی نہ ہو، اور اپنے خاوند کے لیے لگائیں۔ اب بازار سے، مال سے گزر رہی ہیں اور وہ جناب ان کے گزرنے کے 20 فٹ بعد بھی پیچھے تک خوشبو آ رہی ہے، تو اس عورت کے کردار کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کوئی اچھے الفاظ تو نہیں فرمائے۔ تو کیا بات ہو رہی تھی؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حق
جو حیا کا حق ہے وہ کرو، کام کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سر اور اس کے ارد گرد کی چیزوں کی حفاظت، یعنی سوچ کی، نگاہوں کی، کانوں کی، زبان کی، ان چاروں چیزوں کی حفاظت۔ ابھی یہ پہلا جملہ ہے، ابھی یہ پہلی بات ہے حیا کی۔ اب اگلی بات بھی سن لیجئے۔ اچھا، اس میں زبان بھی آ گئی۔ پہلے جملے میں سوچ، ہماری نگاہیں، ہمارے کان سننا، سونگنا، اور ہماری زبان بولنا۔ بولنا بھی پاکیزہ ہو، کہ ہم غیبت سے بچیں، نامحرم سے بات چیت کرنے سے بچیں۔ یہ جو موبائل فون کے اوپر پیکج لے لے کے گھنٹوں بات کرنا، ان سب سے بچیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو پہلی بات کے اندر 5 چیزوں کی بات آ گئی۔ اب دوسری لائن جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اگلی بات فرمایا وَتَحْفَظَ الْبَطَنَ وَمَا حَوَى، کہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، جو ارد گرد ہے پیٹ کے اس کی حفاظت کرو۔ پیٹ کی حفاظت کرو اور جو پیٹ کے ارد گرد ہے اس کی حفاظت کرو۔ اب پیٹ کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے پیٹ آ گیا، تو رزق حلال، جو انسان کھائے وہ حلال اور پاکیزہ اور طیب ہو۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یہ حکم ہے ایمان والوں کو کہ ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اور یہ ترتیب بھی ہے، جب انسان پاکیزہ چیزیں کھائے گا تو خود بخود نیک اعمال ہوں گے، اور جب انسان پاکیزہ چیزیں نہیں کھائے گا، حرام کھائے گا، مشکوک مشتبہ کھائے گا، تو خود بخود شیطانی اعمال ہوں گے۔ ہمارے شیخ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ جسم کا جو ٹشو حرام غذا سے بنے گا اس کو گناہ کیے بغیر چین نہیں آئے گی۔ جسم کا جو ٹشو حرام غذا سے بنے گا اس کو گناہ کیے بغیر تسلی نہیں ملے گی، چین نہیں ملے گا۔ اب حرام ہمارے اندر کئی طریقوں سے جا رہا ہے، 2 بالخصوص۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کمائی حرام ہوتی ہے، جو تو ڈائریکٹ ہو گیا۔ بعض مرتبہ کمائی حلال ہوتی ہے لیکن اس سے ہم حرام چیز لے کے کھا لیتے ہیں۔ بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز کی چیزیں ایسی مارکیٹ میں کھلی دستیاب ہیں۔ پاکستان میں کوئی حلال فوڈ اتھارٹی ایسی نہیں ہے جو ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہی ہو، جو شریعت کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہو، کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے شاپنگ مال اور ہماری مارکیٹیں حرام غذاؤں سے بھری ہوئی ہیں۔ ایک بیکری کا واقعہ سن لیجئے۔ ایک صاحب، ان کے دوست تھے بیکری والے، تو وہاں وہ جاتے تھے تو چیزیں لیتے تھے، تو کچھ دنوں کے بعد ذائقہ بڑا اچھا ہو گیا اور بڑا بہتر ہو گیا، اور انہوں نے کہا بھئی یہ کیا اس کے اندر ہے؟ انہوں نے کہا جی پہلے ہم یہ چیزیں لوکل خود بناتے تھے، یہ کرتے تھے، اب جو ہے نا وہ چائنا سے کچھ مٹیریل آ رہے ہیں تو ہم وہ ڈالتے ہیں، وہ کیمیکل اور وہ چیزیں ہیں، تو اس سے نا کوالٹی بہت بہتر ہو گئی، ذائقہ ہمارا ٹھیک ہو گیا، مینٹین بھی ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا بھئی اس میں کبھی آپ نے غور کیا، حلال اور حرام کے بارے میں کوئی تفصیلات لیں؟ تو کبھی بھی نہیں، بس ذائقہ ہے۔ یعنی دکاندار کو بھی احساس نہیں ہے کہ جو چیز وہ ڈال رہے کافر ملک سے آ رہی ہے جہاں حرام حلال کا تصور بھی نہیں ہے، اس کو ذائقے کی تو پرواہ ہے، حرام حلال کی پرواہ کوئی نہیں، واللہ عالم وہ کیا ڈال رہا ہے۔ تو ان باتوں کی فکر ہمیں کرنی ہے۔ اب ہماری عادت ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ماں بھی ایسی دی کہ جس نے گھر کے کھانوں پہ لگائے رکھا، اور شیخ بھی ایسے کہ گھر کے کھانوں کی بات، گھر کا ماحول بھی یہ ملا، اوپر سے پیر خانے کا ماحول بھی یہ ملا، بازار سے نہیں کھانا۔ اب کوشش ہوتی ہے حتی الامکان کے بازار سے نہ کھائیں، بازار سے کھانا ہو، فروٹ لے لیا، ایسی چیز کوئی لے لی جس میں گوشت بھی نہ ہو، اور بہت جتنا احتیاط ہو سکتی ہو، مجبوری کے درجے میں۔ تو ورنہ اپنے سفر میں کھانا ساتھ لے کے جاتے ہیں، جہاں ایسی جگہ ہو کہ کھانا ملنے میں مشکل۔ یہاں الحمدللہ ادھر لاہور میں شاہ جمال میں فیصل فوڈز والے ہیں، گھر کا کھانا ان کو دیں، وہ پیک کر دیتے ہیں، آپ جہاں مرضی دنیا میں لے جائیں۔ کراچی کے اندر بھی ایسی آپشن وہاں زیادہ موجود ہے لاہور کی نسبت، تو آپشن موجود ہوتے ہیں، انسان جب فکر کرتا ہے تو پھر راستے مل جاتے ہیں۔ حضرت بھی ایسے ملے، گھر بھی ایسا ملا کہ پاکیزہ کھانے کھاؤ۔ تو اب کئی جگہ جانا ہوتا ہے، تو چند دن پہلے میری تو دعوتیں اتنی ہوتی ہیں، مجھے تو وزن روک کے رکھنا مشکل ہے، بڑی مشکل سے 10 کلو کم کیا تھا، 2 کلو پھر بڑھ گیا، پھر لڑائی چل رہی ہے، دعوتیں ختم نہیں ہوتی ماشاءاللہ۔ اب ایک جگہ گیا، وہ ساری چیزیں جو ان کے گھر میں تھی نا زبردست قسم کی بنی ہوئی اور فاسٹ فوڈ ٹائپ کی تھیں، بھرا ہوا تھا پورا ماشاءاللہ۔ تو میں نے کھانے میں ذرا تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کیا،
کہا جی ساری چیزیں گھر کی بنی ہوئی ہیں. او بھائی گھر کی بنی ہوئی ہے مان لیا، لیکن آپ نے تحقیق کی ہے کہ کس برانڈ کی کون سی چیز لے کر آئے، اس میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے؟ کیا گھر میں آ کے حرام نہیں بن سکتا؟ تو صرف گھر میں بننا تو پاکیزگی کی واحد دلیل نہیں ہے. انگریڈینٹس کے اوپر غور. تو بعض مرتبہ کمائی حلال ہوتی ہے لیکن ہم حلال کمائی سے حرام چیزیں لے کے کھا رہے ہوتے ہیں. اس کے اثرات کیسے معلوم ہوتے ہیں؟ نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، اعمال کا دل نہیں کرتا، اعمال کی لذت چھن جاتی ہے. یہاں سے پتہ لگتا کہ اندر کچھ گڑبڑ جا رہی ہے. تو نبی علیہ السلام نے دوسری بات فرمائی کہ پیٹ کی حفاظت اور جو پیٹ کے ارد گرد ہے. پیٹ کی حفاظت سے کیا مراد؟ حلال اور پاکیزہ اندر جائے، اس کی مکمل احتیاط ہو. پھر پیٹ کی حفاظت سے اگلی بات کیا؟ شرمگاہ کی حفاظت. شرمگاہ کی حفاظت کیسی ہوگی؟ جب نگاہوں کی حفاظت ہوگی. نگاہوں کی بد پرہیزی ہی شرمگاہ کی بد پرہیزی پہ جاتی ہے. جب نگاہ کی حفاظت ہوگی تو پھر اس کی حفاظت بھی خود بخود ہوگی. پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان، ایک شرمگاہ. تو اس کی مکمل حفاظت. پھر پیٹ کے ساتھ ہمارے ہاتھ لگے ہوئے نا، پیٹ کے ارد گرد ہاتھوں کو خیر خواہی کے لیے آگے بڑھنا، لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھنا، اپنے کاموں کے لیے آگے بڑھنا، خدمت کے لیے آگے بڑھنا. ہمارے ہاتھ سے کسی کی جان، مال، عزت، آبرو متاثر نہ ہو، تو ہاتھوں کا صحیح استعمال. پھر آگے پاؤں ہیں، پاؤں کا صحیح استعمال کہ صرف یہ دین کے کام کے لیے چلیں، اللہ کے راستے میں چلیں، یہ مسجد جانے کے لیے چلیں، یہ لوگوں کی خدمت کے لیے چلیں، یہ حلال رزق کی کوشش کے اندر چلے. تو ان کا قدم جو بھی ہو حلال تفریح کے لیے جائے، اس کے لیے چلے، دین کی تعلیم سیکھنے سکھانے کے لیے ہو، حج کے لیے، عمرے کے لیے ہو. تو یہ سارے قدم اس طرح کے سارے ٹھیک ہیں. لیکن گناہوں کے قدم جو بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف، یعنی کہ حیا کا حق ادا کرنے کے خلاف چلتے ہیں. وہ پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ مسکین پور کے، ان کے ایک مرید تھے، نابینا تھے. تو ایک مرتبہ وہ نابینا نے کئی لوگوں کو کہا کہ بھئی میں نے فلانے علاقے میں جانا ہے، یہاں سے 3 میل دور ہے، ایک بندے سے میں نے پیسے لینے اور پیسے دینے آ نہیں رہا، تو مجھے نا اس سے تقاضے کے لیے، ریکوری کے لیے جانا ہے، تو مجھے لے چلو. وہ کسی کو کہتے وہ کہتے ابھی مصروف ہوں، اچھا چلتے ہیں. تو کئی دن کے بعد بالآخر وہ بندہ تیار ہو گیا، کیونکہ ہاتھ پکڑ کے لے کے جانا تھا، تقاضا انہوں نے خود کرنا تھا. اب یہ جو بوڑھے صاحب تھے جنہوں نے اگلے بندے سے پیسے لینے تھے، یہ اس کے ساتھ چلتے چلتے 3 میل پیدل چل کے اس گلی میں پہنچ گئے جس گلی میں اس شخص کا مکان تھا جس سے انہوں نے پیسے کو تقاضا کرنا تھا، پیسے لینے تھے. گلی کے کونے پہ پہنچے ہیں تو وہاں پر میوزک کی آواز آ رہی، ڈھول کی تھاپ کی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی واپس چلو. یہ جو پیر فضل قریشی رحمۃ کے مرید تھے، بوڑھے صاحب بابا جی، ان کا واپس چلو. انہوں نے کہا جی اتنی مشکل سے مجھے ٹائم لگایا، آج آپ کو میں لے کر آؤں، 3 میل پیدل چل کر آپ آئے، یہ سامنے گھر ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ میوزک کی آواز آ رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں، اس گھر سے تھوڑی آ رہی ہے، یہ تو اس گھر کے تھوڑا سا آگے پیچھے 4-5 گھر آگے یا پیچھے ہے، اس گھر پہ نہیں، مطلوبہ گھر نہیں ہے، یہ تو قریب کسی جگہ شادی ہو رہی ہے، اس کی آواز ہے، اس کی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں پھر بھی نہیں جاؤں گا کہ کوئی شخص مجھے اس گلی میں دے کے کہے کہ پیر فضل علی قریشی کا مرید ہے اور میوزک کے اوپر، ڈھول کی تھاپ کے اوپر کھڑا ہوا ڈھول سن رہا ہے. تو اتنا لوگ خیال کرنے والے تھے. ایک لطیفہ بھی سن لیجئے. نہیں، حضرت پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ کے ایک مرید تھے، تو وہ بڑا دور سے پیدل چل کے شیخ کے پاس مسکین پور پہنچتے تھے. سادہ زمانہ تھا، سادہ لوگ تھے، سچی نیتیں، سچے لوگ تھے. تو اس مرید نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ جب آپ کی طرف آتا ہوں نا تو بڑی اپنے آپ کو باندھ کے زبردستی لے کر آتا ہوں، بس جانا ہے خانقاہ تو مشکل سے اپنے آپ کو لانا پڑتا ہے، اور جب یہاں سے جاتا ہوں گھر اپنی بیوی کے پاس ایسے تیزی سے قدم اٹھ رہے ہوتے ہیں، اسپیڈ کے ساتھ، یہاں آتا ہوں تو لانا پڑتا ہے، اور یہ واپسی تو ایسی ہوتی ہے جیسے میں جناب ریشم پہ چل رہا ہوں، آتے ہوئے مجھے مشکل ہوتی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے، جو توجہ تمہیں بیوی دے سکتی ہے ہم تو نہیں دے سکتے. تو بہرحال عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاؤں کے اندر ایک زخم ہو گیا اور طبیب نے کہا کاٹنا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں.
ورنہ یہ زخم پھیلے گا تو اور زیادہ نقصان ہے، کاٹیں اس کو، جیسے اب شوگر والوں کے لیے بعض مرتبہ کاٹنے پڑ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کاٹ دو۔ اب وہ جراح وغیرہ موجود، چلو کاٹ لیں، ابھی اطمینان سے بیٹھے۔ تو کسی نے ان کی اطمینان کی کیفیت کو دیکھ کے حیران ہو کے پوچھا، آپ کا پاؤں کاٹا جا رہا ہے، آپ کے چہرے پہ کوئی پریشانی کے آثار نہیں؟ کہنے لگے میں کیوں پریشان ہوں، مجھے یقین ہے کہ پوری زندگی میرا پاؤں ایک قدم بھی اللہ کی نافرمانی میں نہیں چلا۔ مجھے اپنے اس پاؤں کے اوپر اور اس کے استعمال پر اتنا یقین ہے کہ پوری زندگی ایک قدم بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف یہ نہیں بڑھا۔ کیسے پاؤں تھے یہ؟ تو یہ دو باتیں ہو گئیں، سر اور اس کے ارد گرد کی چیزوں کی حفاظت، اور پیٹ اور اس کے ارد گرد کی چیزوں کی حفاظت۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے تیسری بات ارشاد فرمایا انسان موت کو یاد کرے اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کرے۔ ٹاپک کیا چل رہا ہے، شروع کہاں سے ہوئی تھی بات؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے کہا ہم کرتے ہیں، پھر نبی علیہ السلام نے تفصیل بتائی۔ پہلی بات سر اور اس کے ارد گرد، پھر پیٹ اور اس کے ارد گرد کی چیزوں کی حفاظت، اور تیسری بات کیا ارشاد فرمائی، انسان اپنی موت کو یاد کرے اور قبر کے اندر ہڈیوں کو گل سڑ جانے کو یاد کرے۔ یہ ایک ایسی نصیحت ہے تیسری والی، اگر واقعتاً ہم اس پر عمل کر لیں تو پچھلی ساری باتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہمیں موت یاد نہیں ہے، ہڈیوں کا گل سڑنا یاد نہیں ہے۔ اگر کوئی ہماری بچی ٹک ٹاک کے اوپر کھڑی ویڈیو بنا رہی ہے اور جسم کی نمائش کر رہی ہے، اس وقت اس بات کو یاد کرے کہ یہی میرا جسم قبر میں جائے گا اور گلے گا، سڑے گا، تو خیال پیدا نہیں ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے کرنے کے کام بتائے، اور یہ اب اس کا حل بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ طریقہ ہے جس سے پچھلے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ انسان کہتا ہے نا میں کیسے بچوں گناہوں سے، میں نہیں بچ سکتا۔ بات یہ ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، بچنا نہیں چاہتے۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو طریقہ موجود۔ اب سوچو قبر کو، سوچو ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو، سوچو قبر کے آگ کو اور عذاب کو، اور قبر کے اندر سانپ کو اور وہاں کی کیڑے مکوڑوں کو سوچو۔ اگر یہ روز کوئی بندہ 25 مرتبہ سوچ لے، ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سوچ لے، تو رونگٹے کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ گناہ چھوٹیں گے کہ نہیں چھوٹیں گے؟ کہتے ہیں جی گناہ چھوڑے نہیں جاتا، کیسے بچے؟ نہیں، گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ کے محبوب نے طریقہ بتا دیا، عمل کر لو، تو عمل نہیں کرتے۔ جب عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم اپنے نیت میں، دعوے میں جھوٹے ہیں، غلط ہیں۔ اللہ کے محبوب نے بتا دیا، آپ کر کے دیکھ لیجئے۔ بھائی جو بھی کر کے دیکھے گا خود بخود معاملہ آسان ہوگا۔ تو ہم اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر اس نصیحت کو نبی علیہ السلام کی یاد کریں۔ فرمایا کہ انسان موت کو یاد کرے اور ہڈیوں کے گلنے سڑ جانے کو یاد کرے، قبر کو یاد کرے، ان چیزوں کو یاد کرے، تو سیدھا سیدھا انشاءاللہ انسان ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ علاج ہے، پچھلی ساری باتوں پر عمل کرنے کا طریقہ آقا نے بتا دیا۔ اب جو کرنا چاہے اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے چوتھی بات ارشاد فرمائی، پہلے سر کے اور اس کے ارد گرد کی حفاظت، پیٹ اور اس کے ارد گرد کی حفاظت، پھر موت کو یاد کرنا، قبر میں جسم کے گل جانے کو، سڑ جانے کو یاد کرنا، پھر چوتھی بات ارشاد فرمائی جو آخرت کا ارادہ کرے وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دے۔ یعنی انسان آخرت کا ارادہ کرے، یہ انسان کو تسلی دی گئی، پورا ایک نفسیاتی پیکیج ہے یہ۔ پہلے تو اعمال بتائیں، ان سے رکو، یا اللہ کیسے رکیں؟ موت کو یاد کرو، قبر میں گل سڑ جانے کو یاد کرو۔ اب جب انسان موت کو اور قبر کو یاد کرے گا تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے مایوسی کی طرف چلے جائے، یا اس کو کوئی موٹیویشن ہی نہ ہو کہ زندگی کا کیا مزہ، یہ کون سی بات ہے کہ کچھ بھی نہ کرو، بس بند ہو کے بیٹھے رہو۔ تو شیطان یہاں سے حملہ کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ اصل مزے اور اصل لذت آخرت کی ہیں، دنیا کی ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ یہ مکمل اس کا نفسیاتی علاج بھی دے دیا کہ انسان کے اندر موٹیویشن باقی رہے، کہ جو دنیا میں حرام لذتوں کے سننے سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کو حوروں کی جو وہاں کی لذتوں والی تلاوت قرآن وہ سنائیں گے، اللہ نبی علیہ السلام کی تلاوت سنائیں گے، اللہ اپنی جب تلاوت کریں گے وہ سنائیں گے۔ جو نامحرم کو دیکھنے سے نگاہوں کو جھکائے گا، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ جو حرام کھانے سے بچے گا، اللہ تعالیٰ جنت کی بے شمار نعمتیں ہمیشہ کے لیے اسے کھلائیں گے، پلائیں گے۔
جو حرام کمائی سے گھر نہیں بنائے گا، حلال سے بنائے گا، اللہ جنت کی نعمتیں اسے عطا فرمائیں گے۔ جو پاکیزہ لباس پہنے گا، اللہ جنت کے لباس عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ایسی زبردست موٹیویشن ہے جو انسان کو ٹریک پہ لے آئے گی۔ تو پورا مکمل پیکج نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر عطا فرما دیا۔ گناہ چھوڑنا کس وجہ سے ہوتا ہے جی؟ کوئی برا بتائیں، کوئی آپ بھی شریک ہو جائے میرے ساتھ۔ ہاں جی، ایک اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کر دے، بہت اچھی نیت ہے۔ اس کے علاوہ گناہ اور کس وجہ سے چھوڑتے ہیں؟ تاکہ جہنم سے بچ جائیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں۔ جی، پہلے حضرت نے فرمایا انسان گناہ اس لیے چھوڑتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ بڑے حضرت ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ ناراض نہ ہو، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے۔ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، تیسری بات کو بتائیں۔ ہاں، تیسری بات یہ ہے کہ انسان گناہ اس لیے چھوڑتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، اور اعمال اس لیے کرتا ہے کہ جنت مل جائے، تو یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ چوتھی کوئی بات بتائیں، جہنم سے بچ جائے۔ چوتھی ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان گناہ اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ یہ میں نے گناہ نہیں کرنا، اگر میں نے یہ گناہ کیا تو مجھے جہنم کی سزا نہ ملے، تو اس لیے۔ تو اس طرح کی کئی باتیں ہیں، انہوں نے بھی ٹھیک بتایا جاوید بھائی نے۔ تو 5 باتیں یہاں سامنے آئیں۔ ایک بات کیا آئی کہ ہم گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ کا حکم ہے کہ بچو، ٹھیک بات۔ ہم گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہم گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ جنت میں داخل ہو جائیں، اور ہم گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ جہنم سے بچ جائیں۔ یہ 5 نیتیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ایک نیت اور بھی ہے، وہ کوئی بتائے، جس کا تعلق ڈائریکٹ حیا سے ہے۔ ایک اور چیز بھی ہے، انسان اپنے محسن کے سامنے اس کی نافرمانی کرنے سے شرماتا ہے، حیا کرتا ہے کہ ان کے اتنے احسانات ہیں میرے اوپر، ان کے سامنے میں کیسے نافرمانی کروں۔ بیوی اپنے باپ شوہر کے سامنے بات کرتے ہوئے حیا کرتی ہے، بیٹا باپ سے بات کرتے ہوئے حیا کرتا ہے، چھوٹا بڑے سے بات کرتے ہوئے حیا کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح پہلی ساری نیتیں ٹھیک ہیں، لیکن ایک یہ نیت کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے انعامات دیے، اتنی عزت دی، ہر خیر مجھے عطا فرمائی، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ اس لیے نہ کرنا کہ وہ میرا محسن ہے، محسن کی آنکھوں کے سامنے میں حیا کروں گا، میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ ساری نیتیں ٹھیک ہیں جتنی آپ نے بتائی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک یہ نقطہ بھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسے کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ اب قیامت کا دن جو ہے نا بڑا سخت ہے۔ آپ نے بہت دفعہ حدیث سنی ہے کہ قیامت کے دن اولاد آدم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، شفاعت کے لیے سلسلہ شروع کیجئے۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ جنت میں جو انہوں نے کوئی چیز کھا لی تھی اس کا ذکر کہیں گے کہ مجھے حیا آتی ہے اللہ کے سامنے جانے سے، حیا کی وجہ سے سامنے نہیں جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو شفاعت کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، کیا کہیں گے کہ مجھے تو غلطی جو ہو گئی تھی، وہ جو میں نے وہاں ایک چیز کھا لی تھی اس کی وجہ سے مجھے حیا آ رہی ہے، اگر وہ مجھ سے پوچھ لیا تو کیا کروں گا۔ یہاں حیا ہے اس میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، جاؤ نوح کے پاس۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی حیا کی وجہ سے اللہ سے بات نہیں کریں گے، وہ آگے بھیج دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، آپ خلیل اللہ ہیں، وہ بھی کہیں گے مجھے حیا آتی ہے کہ کچھ باتیں مجھ سے ایسی ہو گئیں جو خلاف واقع تھیں۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک کیا بات تھی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ قوم نے کہا کہ ہمارے ساتھ میلے پہ چلے، انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ وہ سمجھے کہ جسمانی بیمار ہے، لیکن انہوں نے تو روحانی بیماری کا ذکر کیا تھا کہ اس سے مجھے تکلیف ہوگی، میں نہیں اس کو کر سکتا، تو خلاف واقعہ بات تھی۔ دوسری کیا بات تھی خلاف واقعہ؟ ہم زبان سے سارا دن ٹر کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی حیا قیامت کے دن رب کے سامنے کتنی ہوگی۔ جب قوم واپس آئی دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے، فجعلہم جزازا الا کبیرا، ایک بڑے صاحب کے علاوہ سارے ٹوٹ پھوٹ گئے، اور جناب کلہاڑا ان کے اوپر رکھا ہوا ہے کندھے پہ۔ تو قوم نے بلایا یہ کس نے کیا؟ ان سے پوچھو نا، یہ بھی خلاف واقعہ بات ہے، میں جو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں نے کیا، تو میں نے یہ تو نہیں کہا کیا تو میں نے تھا، تو میں نے کہا ان سے پوچھو۔ وہ ان باتوں کے اوپر حیا کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے سے۔ تو ہم دن رات پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، تو ہمیں کتنی حیا آنی چاہیے۔ وہ آگے دیں گے، چلو بھائی آگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے لوگ، اے موسیٰ کلیم اللہ، کیا شان ہے آپ کی، آپ شفاعت کی درخواست کیجئے، وہ معاملہ آگے چلے۔ کہیں گے نہیں، ایک بندے کو میں نے مکہ مار دیا تھا، ابھی حیا آتی ہے مجھے۔
ایک مکہ مارنے پہ حیا آتی ہے۔ یہاں پر کتنے لوگ ایسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ جی جب غصہ آتا ہے تو صاحب کے ہاتھ کنٹرول میں نہیں رہتے۔ کتنی بیویاں ایسی ہیں کہ ان کے خاوند یہی کہتی ہیں کہ خاوند کی شکایت آتی ہے کہ جی ہاتھ قابو میں نہیں رہتا۔ چھوٹوں کو مارنا، وہ تو ایک مکے کی وجہ سے حیا کر رہے ہوں گے، ہم کہاں کدھر کھڑے ہوں گے؟ تو یہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے سے کیوں گھبرا رہے ہوں گے، کیوں پیچھے ہٹ رہے ہوں گے؟ حیا کی وجہ سے۔ اسی طرح تمام کافر آخر میں نبی علیہ السلام کے پاس جب قوم آئے گی، سب لوگ آئیں گے، آپ شفاعت کے لیے چل پڑیں گے۔ تو یہ حیا کا معاملہ قیامت کے دن بھی ہے۔ انبیاء کرام تھرا رہے ہوں گے آگے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے، حیا کر رہے ہوں گے۔ اب اسی حیا کا ایک اور تذکرہ بھی سن لیجئے کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو بھی ہم نے چہرہ دکھانا ہے۔ کیا دکھائیں گے؟ علامہ اقبال کا فارسی کا ایک شعر ہے، بہت ہی عجیب اس کے اندر انہوں نے مضمون باندھا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اللہ تو دو عالم سے غنی ہے، اللہ تو دو عالم سے غنی ہے، میں فقیر ہوں۔ اللہ قیامت کے دن میرے عذر کو قبول کر لینا، جو میں بہانے بناؤں گا، جو میرے عذر ہیں اللہ قبول کر لینا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اللہ تو دو عالم سے غنی ہے، میں فقیر اور محتاج ہوں، اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کر لینا۔ یہ درخواست پیش کی۔ اس کے بعد اگلے شعر میں کیا فرمایا؟ گر تمی بین حسابم ناگزیر، گر تمی بین حسابم ناگزیر، اے اللہ اگر آپ اس بات کا فیصلہ کر ہی لیں کہ میرا آپ نے کھاتا نامہ اعمال کھولنا ہی ہے، اللہ پھر میری درخواست یہ ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نگاہوں کے سامنے میرا نامہ اعمال نہ کھول۔ تو نبی علیہ السلام کے سامنے جاتے ہوئے حیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس سے آگے اور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی، نبی علیہ السلام کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے جاتے ہوئے حیا۔ ہمارے وہ علماء، وہ مشائخ، ہمارے وہ اساتذہ جنہوں نے ہمیں دین کی ذمہ داریاں لگائیں، ہم پر اعتماد کیا اور ہمیں اچھا سمجھا، ان کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ اور اتنا ہی نہیں، ابھی اور بھی معاملہ آگے ہے۔ بیوی کے سامنے، خاوند کے سامنے، بیٹے کے سامنے، مرید کے سامنے، شیخ کے سامنے، مسجد کے نمازیوں کے سامنے، جماعت کے ساتھیوں کے سامنے، جو سب ہمیں اچھا سمجھ رہے ہیں، ان کے سامنے کیسے جائیں گے؟ ایک بات سے اور بھی ڈر لگتا ہے، اگر قیامت کے دن ہمیں یہ اختیار دے دیا جائے کہ میرے بندے تمہارا نامہ اعمال بند کا بند رہنے دیا جائے اور تمہیں بغیر کھاتا کھولے جہنم میں پھینک دیں، یا تمہارا اعمال نامہ تمہارے بھائیوں کو، بیویوں کو، تمہارے کسٹمرز کو، تمہارے متعلقین کو، تمہارے ساتھیوں کو، اور تمہارے ماں باپ کو، تمہارے مشائخ کو، اور تمہارے ارد گرد تمہارے جو اس وقت لوگ تھے جن سے تمہارا تعلق تھا، تمہارے رشتہ دار، ان کو دکھا دیا جائے، یا بند کے بند تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ نہ معلوم کتنے دلوں کی تمنا اس دن ہوگی، اللہ اس کو بند رہنے دینا، لیکن ہم ان سب کے سامنے نہیں جا سکتے، ہم ان کو نہیں فیس کر سکیں گے، ہمیں حیا آتی ہے۔ تو بھی معاملہ اگر ایسا ہو تو پھر خطرے کی گھنٹی ہے، پھر ہمیں آج ہی توبہ کر لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرمائے، اور حیا کا جو حق ہے اس کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ سے حق حیا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔